انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ انسان کتنی اچھی نیت سے اور خالص محبت کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ انسان جتنی محبت سے، جستجو سے، لگن سے عبادت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شک نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، اتنے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ اللہ نے آپ کو آنسو دی ہے تو آپ مایوس نہ ہو، نہ ہی نا امید ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ایک بہن ہے، انہوں نے کہا کہ میرے میرٹ پہ نام آیا تھا، میں بہت زیادہ لائق تھی اور میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن میرے ابو کے پاس پیسے نہیں تھے تو میرا میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ میڈیکل کالج کی فیس بہت زیادہ تھی اور ہمارے پاس اتنی زیادہ رقم نہیں تھی۔ میں اللہ سے بہت دعا مانگتی، بہت زیادہ نوافل پڑھتی، صلاۃ الحاجت کے نوافل میں ہر وقت پڑھتی تھی اور اللہ سے ایک دن میں دعا مانگ رہی تھی، اللہ سے کہہ رہی تھی کہ میرے لیے غیب کا راستہ کھول دے کہ میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے۔ میں بہت رو رہی تھی اور میری دعائیں میرے ابو نے سن لی تھی۔ تو میرے ابو نے کہا تھا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہ تمہاری یہی خواہش ہے تو میں انشاءاللہ ضرور پوری کروں گا، اور کل صبح، کل تہجد کے وقت میرے ساتھ اٹھا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو اور صلاۃ الحاجت کے نوافل بھی پڑھا کرو۔ اور میں نے پھر اپنے ابو کے ساتھ روزانہ تہجد کے ٹائم پر اٹھتی تھی اور تہجد کی نماز پڑھتی تھی۔ تہجد کی نماز کے بعد میں اللہ سے بہت دعائیں مانگتی، اور پھر میرے بابا نے کہا کہ میں ایک پلاٹ ٹھہرا ہوا ہے، اس پلاٹ کو میں سیل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے کچھ کاغذات نہیں ہیں میرے پاس۔ وہ کاغذات مل جائیں تو میرا جو پلاٹ ہے وہ اس کو میں سیل کر کر اس کی جتنی رقم ہوگی میں آپ کی فیس ادا کروں گا اور آپ کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلواؤں گا۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اس کے ڈاکومنٹس مل جائیں۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، نوافل بھی پڑھ رہی تھی صلاۃ الحاجت کے، اور تہجد کی نماز بھی ریگولر پڑھ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ایک دفعہ میں اپنے بابا کے ساتھ ہسپیٹل گئی ہوئی تھی اور کچھ لوگ وہاں پر تھے، تو بابا نے ان کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن سے میں نے پلاٹ لیا تھا۔ تو بابا نے ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں نے آپ کے بابا سے پلاٹ لیا تھا، کچھ ڈاکومنٹس، کچھ کاغذات آپ کے بابا نے دے دیے تھے اور کچھ نہیں دیے تھے، تو اس وجہ سے میرا پلاٹ نہیں بک رہا کیونکہ جو کاغذ آپ کے ابو نے نہیں دیے تھے۔ تو انہوں نے کہا انکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میرے ابو نے بھی آپ کو بہت زیادہ تلاش کیا تھا لیکن آپ نہیں ملے تھے، تو پھر بابا نے آپ کو بہت ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، تو بابا کی وفات ہو گئی لیکن وہ کاغذات آپ کی امانت ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اور بابا کو کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیں، انہوں نے اپنے گھر کا ایڈریس دیا، تو کچھ ٹائم کے بعد میرے بابا ان کے گھر گئے اور وہ سارے کاغذات وغیرہ لے آئے۔ جب کاغذات مل گئے تو بابا کا وہ پلاٹ بھی سیل ہو گیا، اور جتنی بھی رقم تھی بابا نے میرے پاس لائی اور کہا کہ میں اب تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گا میڈیکل کالج میں، تمہارا ایڈمیشن انشاءاللہ ہوگا کیونکہ وہ پلاٹ سیل ہو چکا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو پورا کیا۔ میں صلاۃ التہجد بھی پڑھتی تھی اور صلاۃ الحاجت بھی پڑھتی تھی اور اپنے اللہ سے بہت دعا مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ ماشاءاللہ سے درود پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں، استغفار کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، اور صلاۃ التہجد تو ایسی نماز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی نماز ہے، اپنی ہر دعا قبول کرواتی ہے۔ بے شک ٹائم لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایک ہی دن میں بھی کام کر لیتا ہے، سیکنڈوں میں بھی تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، زندگیوں میں میریکلز ہوتے ہیں، انسان خود دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا
کرنا ہوتا ہے کہ زندگی ایسی تبدیل ہوگی کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں، اپنی عبادت کو جاری رکھیں، سچے دل سے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور درود پاک اور استغفار کو اپنی زندگی میں لازم شامل کر لیں۔ انشاءاللہ ان تمام اذکار کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ضرور خوشیاں بھی آئیں گی، کامیابیاں بھی آئیں گی اور تمام ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام دشمن دوست بن جائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔